منٹو صاحب کے افسانے بانجپن سے اقتباس ہے۔ میں نے ازرائے مذاق اس سے محبت کا ذکر کیا تھا۔ دراصل اس وقت فضا ایسی دل فریب تھی کہ اگر میں کسی عورت پر عاشق ہو جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ جب دونوں وقت آپس میں مل رہے ہوں، نیم تاریکی میں بجلی کے قمقمے قطار کے اندر آنکھیں چپکنا شروع کر دیں، ہوا میں خنکی پیدا ہو جائے اور فضا پر ایک افسانوی کیفیت سی چھا جائے تو کسی اجنبی عورت کی قربت محسوس ہوا کرتی ہے، ایسی ضرورت جس کا احساس تحت الشعور ہی میں چھپا رہتا ہے۔ خدا معلوم اس نے کس افسانے کے متعلق مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے اپنے سب افسانے یاد نہیں، اور خاص طور پر وہ تو بالکل یاد نہیں جو رومانی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت کم عورتوں سے ملا ہوں۔ وہ افسانے جو میں نے عورتوں کے متعلق لکھے ہیں یا تو کسی خاص ضرورت کے ماتحت لکھے ہیں یا محض دماغی عیاشی کے لیے۔ میرے ایسے افسانوں میں چونکہ خلوص نہیں ہے، اس لیے میں نے کبھی ان کے متعلق غور نہیں کیا۔ ایک خاص طبقے کی عورتیں میری نظر سے گزری ہیں اور ان کے متعلق ہی میں نے چند افسانے لکھے ہیں، مگر وہ رومان نہیں ہے۔ اس نے جس افسانے کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً کوئی ادنا درجے کا رومان تھا جو میں نے اپنے چند جذبات کی پیاس بجھانے کے لیے لکھا ہوگا۔ لیکن میں نے تو اپنا افسانہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، تو جب وہ محبت کہہ کر خاموش ہو گیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محبت کے بارے میں کچھ اور کہوں۔ چنانچہ میں نے کہنا شروع کیا۔ محبت کی یوں تو بہت سی قسمیں ہمارے باپ دادا بیان کر گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ محبت خواہ ملتان میں پیدا ہو یا سائبیریا کے یخبستہ میدانوں میں، سردیوں میں پیدا ہو یا گرمیوں میں، امیر کے دل میں پیدا ہو یا غریب کے دل میں، محبت خوبصورت ہو یا بدصورت، بدکردار کرے یا نیکوکار، محبت ہی رہتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح بچے پیدا ہونے کی صورت ہمیشہ ہی ایک سی چلی آ رہی ہے، اسی طرح محبت کی پیدائش بھی ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ سیدہ بیگم ہسپتال میں بچہ جنے اور راجکماری جنگل میں، غلام محمد کے دل میں بھنگن محبت پیدا کر دے اور نٹور لال کے دل میں کوئی رانی۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ بعض دفعہ بچے بڑی تکلیف سے پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ محبت بھی بڑی تکلیف دے کر پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح عورت کا حمل گر جاتا ہے اسی طرح محبت بھی گر جاتی ہے، بعض دفعہ بانجھپن پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر بھی آپ کو ایسے آدمی نظر آئیں گے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت کرنے کی خواہش ان کے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے یا ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں رہتا۔ نہیں، یہ خواہش ان کے دل میں موجود ہوتی ہے، مگر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ محبت کر سکیں۔ جس طرح عورت اپنے جسمانی نقائص کے باعث بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اسی طرح یہ لوگ چند روحانی نقائص کی وجہ سے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ محبت کا اسقاط بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی گفتگو دلچسپ معلوم ہو رہی تھی، چنانچہ میں اس کی طرف دیکھے بغیر لیکچر دیے چلے جا رہا تھا۔ لیکن جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دور سمندر کے اس پار خلا میں دیکھ رہا تھا اور اپنے خیالات میں گم تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔